بوڑھیا سے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں نئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اپنے جو پرسنل سیکٹری ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ، ان کو کہا کہ یار فجر کی نماز پڑھتے کسی ایمرجنسی کام سے کہیں جانا ہے، کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے، دونوں تیار رہنا۔ فجر پڑھی، فوراً رسول اللہ نکلے، ابھی تھوڑا سا دن چڑھ ہی رہا تھا، ابھی تھوڑا سا دن چڑھ ہی رہا تھا اور تیزی سے اپنے سفر کی طرف رسول اللہ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک گلی کی نکڑ پر ایک بوڑھی اماں جی کھڑی ہوئی رو رہی ہیں، کھڑی رو رہی ہیں اماں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سیدنا بلال کو کہا بلال اس بوڑھی عورت سے پوچھو کیوں روتی ہے، وجہ کیا ہے، اور روتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ سیدنا بلال جب ان کو پوچھنے کے لیے گئے، سیدنا ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے کہ فجر کے بعد ضروری کام ہے، اس کو نپٹانے کے لیے جانا ہے، کہیں دور جانا ہے، کسی سے خاص بات کرنی ہے، اب آپ اس کام سے رک گئے، اس بوڑھی عورت کے لیے آپ نے اپنا سفر ملتوی کر دیا، آپ نے بلال کو پوچھنے کے لیے بھیج دیا۔ کریم رسول نے فرمایا تھا ابو ہریرہ اس وقت اس عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں۔ اب بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیوں روتی ہے تو کہنے لگی میں تو تیل خریدنے آئی تھی، مٹی کا برتن تھا، کیونکہ بوڑھی ہوں، پیر کی ٹھوکر لگی، برتن گر گیا، تیل زمین پی گئی، میری مالکن یہودی ہے، میں جاؤں گی مجھے مارے گی، میرے پر تشدد کرے گی۔ تو سیدنا بلال نے رسول اللہ کو بتایا کہ رسول اللہ معاملہ اس کا یہ ہے کہ اس کا تیل گر گیا اور اگر یہ واپس جاتی ہے تو یہودی عورت اس کو مارے گی جس کی یہ نوکر ہے۔ کریم رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھاگ کے واپس جاؤ گھر پہ، برتن بھی لے کے آؤ، تیل بھی لے کے آؤ، برتن بھی لاؤ، تیل بھی لاؤ۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ سے کرتا چلوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو نہ کہتے کہ تیل واپس دے، اور زمین سے تیل واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا بھائی؟ محمد رسول اللہ چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل واپس لا، واپس دیتی کہ نہیں دیتی؟ بالکل دیتی۔ ایک بدو آیا، کبھی آپ احادیث کی کتابوں کو غور سے پڑھیں گے، ایک دیہاتی آیا تھا رسول اللہ کے پاس اور اس نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے قرآن ابھی پڑھنا نہیں آتا اور میں لوگوں کی دلیلوں کو تو نہیں مانتا، لیکن ہاں وہ سامنے جو درخت ہے، یہ درخت اگر آپ کو آ کر یہاں پر سلام کر دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اس درخت کو بلوائیے۔ کریم رسول نے کہا تھا اور فرمایا اب ہم اس درخت کو بلائیں تو خود ہی جا کے اس کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑا، جڑوں سمیت نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آگے اس نے رسول اللہ کو سلام پیش کیا، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، یہیں پر نہیں بس ہوئی، وہ درخت واپس گیا۔ کیوں؟ ہو سکتا تھا کہ 1450 سال کے بعد کوئی کہہ دیتا کہ تیز ہوا چلی ہوگی تو اکھڑ آیا۔ امام بخاری نے، نسائی نے، صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ واپس گیا اسی جگہ پر، اسی کھڈے میں، اور جہاں جہاں سے جون سی ٹہنی نکلی تھی مٹی میں وہیں پیوست ہو گئی تاکہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کا اعلان ہو سکے۔ تو فرمایا مٹی کا برتن لاؤ، تیل لاؤ، منگوایا تیل، برتن بھی آ گیا، دے دیا۔ اماں کو بولا اب خوش ہے، پھر رونے لگی نہیں جی میں تو جس کی نوکر ہوں وہ مجھے مارے گی کہ لیٹ کیوں آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد رسول اللہ اس کی مالکن کے گھر تک گئے، اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھتی رہ گئی بس۔ آپ کو پتا ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور جو نام نہیں جانتے تھے وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ کو بھائی؟ اور رسول اللہ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کیا معبد کو پڑھا کبھی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل دیکھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا پہل اگر دیکھتا تھا تو بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ اے سونی صورت والے، اے پیاری صورت والے، اے چاند کی صورت والے۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، اس کی نگاہ کائنات کے اس نبی کے اوپر جس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا جی؟ اللہ نے اپنا نائب بنایا اس نبی کے لیے جہاں شیخ سعدی نے آ کے قلم توڑا ہے۔ کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تمام انبیاء ایک طرف، تمام کائنات کے صحابہ، کتب، غوث، ابدال، ساری دنیا کے نیکوکار ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نالین مبارک اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی، وہ بھول ہی گئی کہ میں نے اپنی خادمہ کو تیل لینے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی۔ بلال نے اس عورت کو ٹوکا، فرمایا ہم تو تیری خادمہ کو لے کے آئے ہیں، اس کا تیل گر گیا تھا، تیل خرید دیا ہے، لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں۔ رسول اللہ کو دیکھ کے ایسا اثر اس پہ ہوا، فرمایا میں کیسے ڈانٹ سکتی ہوں جس کی سفارش کے لیے اتنی پیاری صورت والے آئے ہوں، میں کیسے ڈانٹ سکتی ہوں؟ جب رسول اللہ وہاں سے واپس چلنے لگے اس عورت کے ہوش ٹھکانے آئے، سیدنا بلال کو فوراً پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاتا جائے یہ ہیں کون، ان کا نام کیا ہے؟ اور جب سیدنا بلال نے بتایا کہ تم نہیں جانتی جو ابھی چند ہفتے پہلے مدینے میں آئے ہیں، مکہ سے ہجرت کی ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، بس وہیں قدموں میں بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ جب چوکھٹ تک آ ہی گئے ہیں تو ایمان کی دولت عطا فرمائی دیجیے۔ بوڑھی عورت نے گٹھریاں باندھ رکھی ہیں سامان کی اور اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، کیا بات ہے مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک گٹھری اٹھائی سر پر رکھی، جب دوسری اٹھانے لگی پہلی گر گئی، پھر اس کو اٹھایا اس کو رکھا، پھر جب دوسری اٹھاتی ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ دونوں گٹھریوں کو ایک ساتھ اٹھا لے۔ تو وہاں سے ہمارے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، پوچھا اماں کیا بات ہے، سامان لیے ہوئے کھڑی ہو یہاں پر؟ کہنے لگی بیٹا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ سامان بڑا وزنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو تیرا سامان میں اٹھا کے چھوڑ آؤں، میں اس سامان کو منزل تک پہنچا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا اس بوڑھی عورت کا، اور وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں، اور خود ہی بتا رہی ہے کہ میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میرا دین قبول کر لو، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے اور اگر کوئی ان سے مل لے، اگر کوئی ان سے بات کر لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنے باپ دادا کا دین بچانے کے لیے اس لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں کہ میرا اور ان کا سامنا نہ ہو جائے گا۔ سارے راستے نبی علیہ السلام کی برائی، سارے راستے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے چل رہے ہیں ساتھ میں۔ چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچ گئے جو مکے کے قریب ہے، جہاں کی وہ بوڑھیا رہنے والی تھی، جہاں سے بیاہ کے مکے میں آئی تھی۔ جب اس کے گھر پہنچے سامان رکھ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، اس عورت نے روکا ٹوکا اور پوچھا کہ یہ پیارے اپنا نام تو بتا جا۔ ابھی تو اگر اشتہار میں ہمارا نام اوپر نیچے ہو جائے تو مولوی لڑ پڑتے ہیں، اگر کہیں صدر سیکٹری کا نام تھوڑا موٹا پتلا ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کمیٹی ٹوٹ جائے، اگر کسی سرمایہ دار چندہ دینے والے کا نام اعلان نہ کیا جائے
ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جلسے میں نہ آئے، لیکن یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھایا، کئی میل پیدل چلے، گرمی کا موسم ہے، سامان رکھ دیا۔ اماں پوچھتی ہے بیٹا اپنا نام بتاؤ، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمایا اماں تیرا کام ہو گیا، ناموں میں کیا رکھا ہے، نام میں کیا رکھا ہے، کام ہو گیا، بس بہت ہے۔ اور نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے چلنے لگے۔ اس عورت نے پھر نبی علیہ السلام کو ٹوکا کہ نہیں نہیں، اپنا نام بتاؤ، مجھے کیسے پتہ لگے گا میرا محسن کون ہے، مجھ پہ احسان کرنے والا کون ہے، اس دور میں اتنی کرم کرنے والا کون ہے، اتنی محبتیں نچھاور کرنے والا کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر بھی کہا، فرمایا نہیں اماں، نام میں کیا رکھا ہے، ناموں کو چھوڑو، میں تمہیں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے، جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کی نکڑ پکڑی، فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مکہ ام القرہ ہے اور میں مقدس شہر کو چھوڑ کے آئی ہوں، لوگ پوچھیں گے کیوں چھوڑا، لیکن میں اس شہر کی برائی نہیں کر سکتی۔ آپ کا ذکر آئے گا تو میں کہوں گی کہ اس شہر میں ایسے باہمت لوگ ہیں، ایسے عظمت والے لوگ ہیں، ایسی پیاری صورت والے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد بنا وجہ کرتے ہیں، جو بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا نام نہیں بتایا تو جب اس نے آپ کی چادر مبارک پکڑ لی تو کریم رسول نے فرمایا تھا اماں وہ جو سارے راستے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی آئی ہے نا، میں وہی محمد الرسول اللہ، وہیں بیٹھ گئی قدموں میں، یا رسول اللہ۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو پھر آپ کو دیکھ لے پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ اب جو پہلے ہوا سو ہوا، اب تو آپ اسلام کی دولت عطا فرمائی دے، جب آپ مجھ تک آ ہی گئے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔